آپ پرامن پروٹیسٹرز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. یہ لیگیسی ہے ماڈل ٹاؤن والوں کی, جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا تھا. یہ لیگیسی ہے پیپلز پارٹی کی 77 میں. آپ دیکھ لیں یہ پی ڈی ایم کی ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کی لیگیسیز ہے جو آج تک یہاں چل رہی ہے. اور یہ رجیم کس طریقے سے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کی جان لے رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطیع اللہ جان کی گرفتاری یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ہونٹ سینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان میں کوئی بول سکے, نہ پاکستان میں کوئی سن سکے, نہ پاکستان میں کوئی دیکھ سکے. پاکستانی اور پاکستان یہ they should be blind, they should be deaf, nobody should be able to speak. پروٹیسٹ اتنا بڑا گناہ ہے, احتجاج اتنا بڑا گناہ ہے. کوئی اندازہ ہے ان فسطائی یزیدوں کو کہ جن کے بچے چلے گئے ہیں آج ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ مجھے لوگ کسی دوست نے کہا کہ جی وہ وہاں سے وہ بندے جس وقت فائر ہوا تو بندے بھاگ رہے تھے. او بھائی ذہن میں رکھیے گا یہ پرامن پروٹیسٹرز تھے, احتجاج کرنے آئے تھے. احتجاج کا حق آئین نے دیا ہے. گیس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ, ربر بلٹس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ, سٹن گرنیڈز بھی استعمال ہوئے ہیں, تیار تھے ذہنی طور پہ. یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے, یہ کوئی بت نہیں تھے, یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے, یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ احتجاج کرنے گئے تھے. ہاں شیلنگ ہے, شدید کر دو. ربر بلٹس پہلے بھی برساتے رہے ہو اور برس جاتی, مگر گولیاں مار رہے ہو تم یار. اور پھر ہم سے پوچھتے ہو اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کہتے ہو کہ ایک گولی فائر نہیں ہوئی. آپ نے سنا ان وزیروں کے بیان, کہتے ہیں جی کوئی ایک گولی, کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں ہوئی. مطلب میں تو ان کی بے حسی کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں. یہ لوگ وہ دلیر اور بہادر تھے جو اپنے پرامن آئینی احتجاج کے حق کو ایکسرسائز کر رہے تھے. کسی کو حق نہیں تھا ان کے اوپر گولیاں برسانے کا. ایون اگر جنگیں بھی ہو رہی ہوں اور فوجی بھی آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی مورچے ہوتے ہیں, وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں, کور لیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ گولیاں چلنی شروع ہو جائیں تو تم آگے. سو یس, they had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے. ایک وزیر کہتا ہے کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. میں نے تو یہ پڑھا اور سنا تھا کہ ریاست ماں کی سی ہوتی ہے. میں نے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ ریاست کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا کہ جو ریاست ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی جان لینا شروع کر دیتی ہے. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. نفرتوں کے وہ بیج اور وہ رشتے قائم کر لیے آپ نے کہ یہ آپ کو نسلوں تک ہانٹ کریں گے. یہ معاف نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کو اپنے. اور یہ کہتے ہیں, یہ ایک بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر بھائی اجازت دیں تو میں کر دوں کہ جی یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے. ایک جگہ یہ بھی آیا, ایک طرف کہتے ہیں گولی نہیں چلی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے تو وہاں. سو لیٹ می بی آن ریکارڈ کہ جو پہلا پروٹیسٹر جس کو گولی ماری گئی وہ سی پیک روٹ پہ جس وقت ساؤتھ کے پی کا قافلہ جس کو کیپٹن عمر امین لیڈ کر رہے تھے اپنے باقی ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور باقی ضلعوں کے ساتھ, وہ جس وقت داؤد خیل پہنچا تو پہلا پروٹیسٹر جو ہے اس کو گولی وہاں لگی ہے. اور یہ عصر سے مغرب کے دوران کا وقت تھا. یہ میں آپ کو 24 کی بات بتا رہا ہوں. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ کوئی انفارمیشن منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر ہے یا وزیر اعظم پاکستان ہے, بولتا نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان, بولے نا. اپنے بچوں کی جان لینے کے بعد جو ہے وہ کیا شکل ہوتی ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے that's why they were fired upon, and on one hand they said there was no firing at all. So no, ان کا ارادہ تھا. تو 24 کو ہی عصر و مغرب کے دوران ہمارے پہلے بندے کو یہاں پیٹ سے نیچے وہ فائر لگا. ساؤتھ کے پی کا جو قافلہ تھا اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے اس کی شیئر کر دیں گے. He was taken to the ڈیا خان ہاسپٹل and treated. So یہ
بڑا ایک ان کی باتوں میں تضاد سامنے آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو واقعہ ہو گیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو چھپا کیسے کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور میں آئی کنڈیم دوز ایلیمنٹس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی، احتجاجی تاریخ کی، it was one of the greatest mobilization in Pakistan, peacefully done. اتنی بڑی موبلائزیشن پاکستان میں خصوصاً کے پی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا، میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن پیسفلی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہو. موبلائزیشن ہوئی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے گئے، ایک رکاوٹ، دوسری رکاوٹ، تیسری رکاوٹ، اینڈ دین یو ور ان ڈی چوک. جو عمران خان صاحب کا جو ایک حکم تھا وہ وہاں ڈی چوک پہ پہنچ گئے سارے. اس میں علی امین خان صاحب خود موجود تھے، اس میں تمام کے پی کے لوگ تھے، پنجاب سے بھی کچھ لوگ تھے، بلوچستان کے لوگ تھے، سندھ سے ہمارے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، بٹ اگین میں کہوں گا وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے. جس وقت گولیاں چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے نکلے، جو ورکر وہاں سے نکلے، یہ ان کا رائٹ تھا ٹو پروٹیکٹ دیئر لائف. You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? یہ لوگوں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیر لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کیا، اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور خصوصی طور پہ چیف منسٹر کو، جو وہاں تک پہنچا ہزاروں لاکھوں کی لوگوں کی موبلائزیشن کو انشور کر کے. اور اس کے بعد جب آپ کے صوبے کی عزت کا سوال آیا کہ اپنے قائد کی بیوی جو ہے اگر وہ وہاں سے اریسٹ ہو جاتی، یا وہ ان کو اغوا کر لیا جاتا، یا ان کو مار لیا جاتا، تو ساری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ لوگ کہتے کہ یہ پختونوں کا چیف منسٹر گیا تھا اور وہ کر کے آ گیا. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ انشور کیا کہ پختون روایات، کے پی کی روایات کے حوالے سے وہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو، کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. assassination attempt on the chief minister of a province. ڈی چوک تو ایک واقعہ نا سر. ڈی چوک سے جب وہ نکلے، and let me tell you, he was one of the last people who left ڈی چوک. Let me be very clear on that. One of the last to leave ڈی چوک. جب وہ نکلتے ہیں تو ڈی چوک سے اگلے چوک پہ اسٹریٹ فائر گاڑی کے اوپر، ڈی چوک پہ بھی. اس سے اگلا چوک منال. جب تک وہ کے پی کی حدود میں نہیں آئے، گاڑیوں نے ان کو چیز کیا. ہٹ اینڈ رن تھا، گاڑیوں نے ہٹ کیا. آپ ان کی گاڑیاں دیکھیے گا، ان کے ڈبل کیبنز جو ہیں ان کو ہٹ کر کے اڑا دیا گیا، ان کا سٹاف اریسٹ کر لیا گیا. ان کی اپنی گاڑی جس میں وہ جا رہے تھے اس کو رائٹ لیفٹ سے جو ہے وہ مارتے رہے ٹو اریسٹ ہم ود ان دی لمٹس آف اسلام آباد. پھر جب وہ کے پی میں پہنچے تو یہ عمر صاحب آپ کو خود بتائیں گے، ہی واز ود دیم، کہ کس طریقے سے پنجاب رینجرز کا کیا کام ہے کے پی کی حدود میں، کون سے قانون اور جوریسڈکشن کے تحت پنجاب رینجرز جو ہیں وہ ہری پور اور ریپٹ آباد میں موو کر رہے تھے. وہ بھی آپ کو ابھی اس کو ایکسپلین کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کے پی کی روایات کو اپ ہیلڈ کرنے کے حوالے سے میں چیف منسٹر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دلیر لوگ جو کے پی سے گئے، جنہوں نے بیسیکلی جو روح رواں تھے اس سارے مارچ کے، ان کو سلام ہے. ان ماؤں کو سلام ہے جن کے بچے شہید ہوئے، ان کی نسلوں کو سلام ہے. ہمارے جو ورکرز ہیں، گرفتاریوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، ہم بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہے. ہمارے حساب سے 5,500-6,000 آدمی پاکستان میں اریسٹ کیا گیا before 24th of November in different operations in different provinces. 5,500 ہر ضلع کے اندر. یہ میں پنجاب کو ساتھ انکلوڈ کر رہا ہوں. سندھ، بلوچستان، ہر ضلع میں سے بندے اٹھائے گئے، بڑی تعداد میں بندے اٹھائے گئے. اور وہ کوئی ایف آئی آرز کے، وہ صرف وہ جو سیکورٹی برانچ کی لسٹیں ہوتی ہیں نا جی، وہ پنجاب حکومت بیٹھی ہے، پتہ نہیں یہ کیا دل رکھتے ہیں اور یہ کیا انسانیت ہے، انہیں کوئی شرم نہیں ہے. ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا.
وہ ایک بس ایک اسپیشل برانچ نے ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں، ان میں صرف پی ٹی آئی کے بچوں کو یہ ایڈ کرتے رہتے ہیں، ان کے ورکرز کو ایڈ کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی کال آتی ہے ویسے ہی چھاپے شروع ہو جاتے ہیں اور بندے. یہ بعد کا فکر ہے. اب کا فکر آپ دیکھیں تو آپ نے یہ جو پولیس کے لوگوں کو بٹھا کے ان سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، وہ کہتا ہے ایک کے پنڈی میں 700 بندے گرفتار ہوئے ہیں، اٹک والا کہتا ہے کہ ہم نے 1100 گرفتار کیے ہیں. یہ ان کا فکر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ سینکڑوں ہزاروں میں جو مسنگ ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں. یہ فگر یہ آن ریکارڈ دے رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فگر اس سے بہت زیادہ ہے. اور میں اپنے تمام ورکرز کو آج اس پریس کانفرنس کے اس سے وساست سے کہوں گا کہ جو اٹک میں گرفتار ہیں، جو پنڈی میں گرفتار ہیں، تحریک انصاف کے لوگ ورکر پارٹی کو بھی ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں. جتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں، یہ جو ہمارے بچے وہاں پہ اریسٹ ہیں ان کے لیے ہماری لیگل ٹیمیں موبلائز ہو گئی ہیں. جو بچے اریسٹ ہیں ان کو کمبل، ان کو کپڑے، ان بچوں کو کوئی بھی جو فیسیلیٹیشن ہے وہ ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق یہاں سے پارٹی بھی انشور کر رہی ہے. اور جن جن ضلعوں کے اندر یہ گرفتار ہیں، یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈائریکشن جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے کہ آپ فوری پہنچ کے ان کو ہیلپ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اور میری آزادی کے لیے، خان کی حقیقی آزادی کے خواب کے لیے انہوں نے یہ ساری قربانی دی ہے. گاڑیاں آپ لوگوں کے صوبے میں سے سب سے بڑی موبلائزیشن تھی. سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں. آج ایک ویڈیو آئی ہے جو سرکاری لوگ یونیفارم میں، پولیس اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑی ہوئی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں. مطلب وہی وہ گلو بٹ والی جو مینٹیلٹی ہے. یاد ہے آپ کو ویڈیوز، آپ کو یاد ہیں؟ وہ ویڈیو آج شیئر کی ہے کسی نے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے. obviously آپ میں سے کسی بھائی نے ہمت کی ہوگی. لوگ یونیفارم میں کھڑے ہو کے گاڑیاں توڑ رہے ہیں. بھائی who has given you this right to destroy the property of Pakistani people؟ قانون ہے نا 3 سال کے سزا کا. اگر کوئی ڈی چوک میں بغیر اجازت آئے تو دو ان کے اوپر 3 سال والے قانون کے تحت ایف آئی آر اور پیش کرو ان کو عدالتوں کے اندر، اور پھر جج فیصلہ کریں گے ان کا.